کیوں تم نے لگائے ہیں یہاں ظلم کے ڈیرے، دھن ساتھ نہ جائے گا بنے کیوں ہو لٹیرے، بنے کیوں ہو لٹیرے، پیتے ہو غریبوں کا لہو شام سویرے، شام سویرے، خود پاپ کرو خود پاپ کرو نام ہو شیطان کا بدنام، انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام، لاکھوں یہاں شاپنی دکھاتے ہوئے آئے، دم بھر کے لیے ناچ گئے دھوپ میں سائے، وہ بھول گئے تھے کہ یہ دنیا ہے سرائے، دنیا ہے سرائے، آتا ہے کوئی صبح تو جاتا ہے کوئی شام، انسان بنو کر لو بھلائی کا کوئی کام۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شادی کریں گے، پیچھے سے گاڑی لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، چچا تو ہمارے مکمل ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ لگ رہے ہیں مہندر پور کے نہیں، مڑبلہ کے۔ خیر، چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں جوانوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کا ہاتھ بڑا ملائم تھا، روئی کی طرح۔ اللہ کے رسول سے جب مصافحہ کرتا تھا تو محسوس کرتا تھا کہ روئی کا گالا ہے، اتنا نرم ہاتھ تھا۔ لیکن اللہ کے رسول سے ایک جوان نے جب مصافحہ کیا تو ہڈی کی طرح ہاتھ محسوس ہوا، پتھر معلوم ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے حیرت سے پوچھا، او جوان، تمہارا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو ہڈی ہے، پتھر ہے۔ تو جوان کا دل چھوٹا ہو گیا، وہ سر جھکا کر کے کہتا، اللہ کے رسول، میں غریب آدمی ہوں، محنت مزدوری کرنے کے لیے، بال بچوں کے لیے کمانے کے واسطے پتھر توڑتا ہوں، حلال کماتا ہوں، اپنے بچے کو حلال کھلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، او جوان، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، تم اپنے بیوی بال بچوں کے لیے پتھر توڑتے ہو، حلال کماتے ہو، تمہیں پتا نہیں کہ تم زمین والے کے نہیں خدا کے دوست ہو۔ یہ عزت کی بات ہے، ذلت کی بات نہیں ہے۔ کل بارات آنے والی ہے اور لڑکا لڑکی کو فون کر رہا ہے کہ تمہارے باپ نے 4 چکا کا وعدہ کیا تھا، خریدا ہے کہ نہیں؟ تو لڑکی بولی کہ ابھی تو نکاح ہونے دو، پیچھے سے میرا باپ تم کو 4 چکا دے دے گا۔ پیچھے سے کا مطلب یہ ہوا کہ ادھار میں رکھا ہے، پیچھے سے دے دے گا۔ اب ادھار کا نام سن کر کے اس جوان کا تلوے کا خون دماغ پر آیا۔ وہ لڑکی کو جھٹکا دے کر کے کہتا ہے، تانا مار کر کے کہتا ہے، تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے 4 چکا دینے کی۔ تو جو حال عین کا وہی حال گین کا۔ لڑکی نے ترکی بترکی جواب دیا، میرے باپ کی تو اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی، ہوائی جہاز دینے کی، تم پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، خدا پر بھروسہ کریں گے، بیٹی والے سے 1 پیسہ نہیں لیں گے، گاڑی خود کما کر کے خریدیں گے، سارا سامان لڑکی کا خود کما کر کے اپنے گھر میں انتظام کریں گے، خدا پر بھروسہ کر کے نکاح کریں گے۔ میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں، اللہ ایسا مالا مال کرے گا، ایسا مالا مال کرے گا، 17 نسل کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گا۔ بے کوشش بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنجے
گوہر کس کو ملا ہے بے خون پیے لقمہ تر کس کو ملا ہے بے جور کشی تاجے ظفر کس کو ملا ہے بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے بے کاوش جا علم و ہنر کس کو ملا ہے جو رتبے والا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہل مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا۔ دارو اور ہمارا جوان یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 7 خون معاف ہے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ دارو کے حوالے سے آپ کو نفع نقصان بتا رہا ہوں۔ یہ پورنیہ ہے، یہاں سے نیپال بھی لگتا ہے، یہاں سے بنگال بھی لگتا ہے۔ دارو ادھر سے آتی ہے، ادھر کے لوگ گٹاگٹ پی لیتے ہیں۔ ان کے حوالے سے پیغام ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دارو سے اگر آپ بچ گئے اللہ آپ کی پوری نسل کو بچا لے گا۔ اگر دارو میں آپ تباہ ہو گئے آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی۔ دارو کتنا بڑا گناہ ہے، ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں۔ میں آپ کے جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں، اللہ دین دنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جلسہ آدھا نکل چکا ہے، آدھا جلسہ صرف باقی ہے۔ بالکل آپ جلسے کے عظیم مقرر کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ لڑکا دارو نہیں پیتا ہے لیکن دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا دارو پینے والے کے ساتھ مت بیٹھو۔ بیٹا کو جوش تھا، ہوش نہیں تھا، خفا ہو کر کے بولا ابا دارو میں پیتا نہیں ہوں، پیتا وہ ہے، وہ خراب ہے اپنی جگہ، میں اچھا ہوں اپنی جگہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کو سمجھ میں آیا کہ اس کو سمجھانا پڑے گا تب یہ سمجھے گا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا گلاب باغ جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ جب بیٹا ایک پیٹی سیب لے کر کے آیا تو باپ نے کہا بیٹا کھولو، دیکھو کوئی سڑا ہوا تو نہیں ہے۔ ایک سیب اس میں سڑا ہوا تھا، سب سالم۔ جب بیٹا پھینکنے لگا تو باپ نے کہا بیٹا اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، بند کرو، 3 دن کے بعد دیکھنا، وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ۔ 3 دن کے بعد جب اس پیٹی کو کھولا گیا تو پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا، تم تو کہتے تھے وہ خراب ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ۔ ایک سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا۔ ایک خراب آدمی پورے خاندان کو سڑا دیتا ہے۔ مچلتی امنگ کہیں سو نہ جائیں، یہ صبح ہے یہ شام ہے کہیں کھو نہ جائیں، یہ صبح ہے یہ شام ہے کہیں کھو نہ جائیں۔ کوئی صبح لے لے کوئی شام لے لے، جوانی کے سر کوئی الزام لے لے۔ نگاہیں ملا ایک جام لے لے، جوانی کے سر کوئی الزام لے لے۔ گناہوں کے سائے میں پلتی ہے جنت، حسینوں کے ہمراہ چلتی ہے جنت، حسینوں کے پہلو میں آرام لے لے، جوانی کے سر کوئی الزام لے لے۔ نگاہیں ملا ایک جام لے لے، جوانی کے سر کوئی الزام لے لے۔ جلسہ میرے حصے کا ختم ہو گیا۔ یہ مسجد ہے، رمضان کا الوداع جمعہ ہے۔ امام صاحب کے ہاتھ میں مائک ہے۔ امام صاحب نے اعلان کیا کہ لوگوں اعلان سن لو، الوداع جمعہ ہے، عید کی نماز عیدگاہ میں ہوگی۔ ایک مقتدی خفا ہو کر کے کھڑا ہو گیا، امام صاحب عید کی نماز میں عیدگاہ میں کبھی نہیں پڑھوں گا۔
مسجد کا اعلان کیجئے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں ہوگی، مسجد میں ہو۔ امام صاحب نے اس کو قریب بلایا، ارے بھائی جمعہ کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز ہے، عیدگاہ میں ہوتی ہے، تم کو کیا پریشانی ہے عیدگاہ کی نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ پریشانی میرے بھائی کا 10 سال سے کیس چل رہا ہے، وہ عیدگاہ میں پڑھتا ہے، وہ منحوس جب تک عیدگاہ میں پڑھے گا میں نہیں پڑھوں گا۔ تو امام صاحب نے حل بتایا کہ دیکھو چٹکی میں حل کر دیتا ہوں، تم بھی عیدگاہ میں ایک کنارے نماز پڑھنا، وہ بھی عیدگاہ میں ایک کنارے نماز پڑھے گا، جب نماز ختم ہو جائے گی وہ ایک کنارے سے چلا جائے گا، تم دوسرے کنارے سے چلے جانا، سانپ بھی مر گیا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ وہ بولا کہ امام صاحب ایک کنارے کی بات کرتے ہو، اگر مجھے پتا چل گیا کہ میرا بھائی جنت میں گیا ہے تو میں جنت میں بھی نہیں جاؤں گا۔ جھگڑا داماد بیٹی کا اور سسر کی طرف سے داماد سیدھا جیل، ہاتھ اٹھا دیجئے، ہاتھ اٹھائیے، ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کے یہ ثابت کیا کہ مجمع بیدار ہو چکا ہے۔ آپ کی بیداری کے حوالے سے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں پیار اور محبت کو زندہ فرمائے، ہر جھگڑے کو آپ کے گھر سے نکال دے، محبت سے جئیں گے، محبت سے مریں گے۔ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو ہی ہے آذانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو ہی ہے آذانوں میں، تیرے ہی دم سے دین و دھرم کی دنیا ہے آباد، زندہ باد اے محبت زندہ باد، تاج حکومت جس کا مذہب پھر اس کا ایمان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں، پیار کے دشمن ہوش میں پیار کے دشمن ہوش میں آ تو جائے گا برباد، زندہ باد اے محبت زندہ باد۔